آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے والے بیٹیاں اور بیٹے، ان کے ذہن میں بڑی تعداد میں یہ وسوسہ ضرور بیٹھا رہتا ہے کہ قرآن مجید برکت والی کتاب ہے، پڑھ لینی چاہیے، لیکن ہے تو 1400 سال پرانی، 2021 میں اس میں مجھے ملے گا بھی تو کیا ملے گا؟ یہ معاشرے کا گند جب اتنا بڑھ جاتا ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ وساوس دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ برکت والی کتاب ہے۔ یہاں پہ ایک مر گئی وہ خاتون، میں اب اس کا نام نہیں لیتا، ساری زندگی اسلام کے خلاف بولتی رہی، جب وہ مر گئی تو اس کا لاہور میں جنازہ ہوا۔ اب جب جنازہ ہوا تو عورتیں بھی جنازہ پڑھ رہی، مرد بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی صف میں جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اب اس کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اب اس کو جنازہ پڑھنے کی تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ روایات ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کا جنازہ پڑھ دیا، باقی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ خیر، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے سائنس کہتی ہے، مغرب کہتا ہے کہ جناب آپ 1400 سال پہلے ایک آدمی کے پیچھے، آج کے جدید دور کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود ہی بنی ہے، خود ہی چل رہی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گی، اللہ رسول فرشتے کوئی چیز نہیں۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ دیا ہے، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اسی لیے ان کو دہریہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ ہمیں زمانے نے پیدا کیا، زمانہ چلا رہا ہے، زمانہ ہمیں مار دے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی جنت جہنم نہیں۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کوئی اچھا ہوگا تو قبر جنت کا باغ بنے گی، برا ہوگا تو جہنم کا گڑھا بنے گی۔ وہ کہتا ہے آ جاؤ بھائی کسی قبر کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، زلزلے کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے کوئی بھی قبر کھل گئی۔ اب جب وہ قبر کھلی انہوں نے کہا جناب دسو یہ وچ کوئی جنت دا باغ نظر آ رہے؟ بتائیں آپ نے پوری زندگی بڑا اچھا کردار اور بڑی اچھی جناب آپ نے زندگی گزاری، بتائیں یہاں کوئی جنت کا باغ ہے؟ ساری زندگی آپ اپنے بوڑھے والدین کو کھلاتے رہے، اپنے بچوں کی نیک تربیت کرتے رہے، سود سے بچے رہے، صدقہ زکوٰۃ دیتے رہے، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بتاؤ کہاں چاند کی چاندنی؟ یہ برا آدمی مرا ہے، بتاؤ کہاں ہے اژدہا؟ یہ برا آدمی ہے، اس کی کردار میں، اس کی زندگی میں کوئی چیز اچھی نہیں تھی، یہ مر گیا، بتاؤ کہاں ہے جہنم کا گڑھا؟ بتاؤ کہاں ہے انگارے؟ یہ تم لوگوں نے بلا وجہ لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے۔ اب مسلمان جواب میں کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے تمہاری آنکھوں نے بھی وہی دیکھا جو میری آنکھوں نے دیکھا، لیکن آنکھوں سے نظر نہ آنے والی بات کو صرف محمد کریم کے کہنے سے سچ مان لینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسی کا نام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر ایمان یہ نہیں ہے، نظر آنے والی چیز کا نام ایمان ہے، تو پھر وہ ایمان نہیں ہے، وہ مشاہدہ ہے۔ ایمان کس چیز پر ہے؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں۔ وملائکتہ، فرشتوں پر، فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر کسی نے نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھا اور برا جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ظاہری دنیا میں تو نظر نہیں آتا۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اب آنکھوں نے یہی دیکھا ہے کہ جہنم کا گڑھا بھی نہیں ہے اور جنت کا باغ بھی نہیں ہے، لیکن محمد کریم کے کہنے کی وجہ سے اس بات کو ہم نے سچ مان لیا۔ اب وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا بی بی مرضی تمہاری ہے، میں نے تو آنکھوں سے تمہیں دکھا دیا، ہوں اکھا نال ویخ کے نام منو، تیرا علاج تو میرے کو کوئی نہیں نا۔ تو مسلمان جواب میں کیا کہتا ہے؟ مسلمان جواب میں یہ کہتا ہے آپ عقل مند ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہم عقل مند ہیں، آپ کی عقل میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں میری عقل میں کیسے فرق ہے؟ تم آنکھوں سے دیکھ کے نہیں مان رہے، الٹا بے عقل مجھے کہہ رہے ہو۔ تو جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ عقل مند ہیں اور آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ مہربانی کریں سائنس کی ساری مشینوں کو لائیں اور اپنے دماغ کے اوپر اور دل کے اوپر چپکائیں، اپنی عقل نکال کر اسی طرح سے دکھا دیں جس طرح سے یہ مائک نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ عقل ہے لیکن نظر نہیں آتی، عقل ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں عقل ہے، عقل کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کہتا ہے عقل کا پتہ چلتا ہے سلیقے سے۔ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کی پگڑی ٹوپی برابر ہے، چشمہ ٹھیک لگا ہوا ہے، بٹن ٹھیک بند ہے، ویس کوٹ ٹھیک ہے، بات کو توجہ سے سن رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے عقل مند ہے۔ اس کی بات میں ربط نہیں ہے، ٹوپی اور ہے، قمیض اور ہے، شلوار اور ہے، اس نے بال صحیح سے بنائے ہوئے نہیں ہیں اور بات کرنے میں ربط نہیں ہے، کبھی یہاں دیکھ رہا ہے کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، عقل اس کی بھی نظر نہیں آئی،
لیکن اس کی بے ترتیبی نے بتا دیا کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ عقل نظر نہیں آتی لیکن سلیقہ پتہ دیتا ہے عقل کا۔ عقل نظر نہیں آتی، بے سلیقہ پتہ دیتا ہے بے عقل کا۔ تو کیا یہ پوری کائنات سلیقے سے چل رہی ہے یا بغیر سلیقے کے چل رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی پوری کائنات سلیقے سے چل رہی ہے۔ تو پوری کائنات کا سلیقے سے چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک 5 فٹ کا انسان نہ نظر آنے والی عقل میں اگر سلیقے سے بیٹھا ہو تو عقل مند ہے۔ پوری کائنات اگر سلیقے سے چل رہی ہے تو دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں نا وہ جہاز چلا اور اس کے بعد پھر پائلٹ نے آٹو پہ لگا دیا اور کراچی میں جا کے اس نے پھر دوبارہ اس سے درمیان میں تو وہ کھاتے پیتے رہے۔ تو یہ فلائٹ آٹو موڈ پہ لگی ہوئی نہیں ہے، روزانہ نئی شکل کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، روزانہ نئے فنگر پرنٹ کے لوگ آتے ہیں، روزانہ نئی سوچ کے لوگ آتے ہیں، روزانہ نئی آواز کے لوگ آتے ہیں، روزانہ نئے انداز کے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ کائنات آٹو موڈ پہ لگی ہوئی نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، پھر کبھی موقع ہوا تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اگلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اب آج کے دور کا سائنسدان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جناب وہ آپ کن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو کہتے ہیں دیکھیں آپ نے بہت ترقی کی ہوگی، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں۔ آپ نے کہا ہم نے بہت تحقیق کی، آپ بتائیے آپ نے کس پہ تحقیق کی ہے؟ آپ جن کی مان کر انسان کو خیر اور شر کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ انسان اپنی خیر اور شر کی تخلیق خود کرے گا، آپ نے کس کی مانی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کی مانی